اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اور اس علاقے کی شان، ذی وقار، معزز، مفکر، عالم، ادیب، شاید یہ فہرست تھمے گی نہیں، جناب شیخ نذیر صاحب، یہاں پہ ہمارے جتنے بھی آئے ہوئے علماء دین، ایڈیشنل ایس پی کرگل، اور میرے ساتھ چھوٹا ننھا منا بچہ عامر علی، اور اس کے ساتھ میری قوم کے سپاہی سردار، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایسی مجالس ہوتی ہیں یہ بہت معتبر، بہت شان و شوکت والی اور باادب محفلیں، جو یہ مجالس جو ہیں یا انجمنس جو ہوتی ہیں، تو ان میں کسی قسم کی کسی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسی محفلیں ہیں کہ جہاں پہ غلطی کرنے کا دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے کہ کوئی غلطی کروں، اس سے پہلے میں آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی میرے سے ہوگی تو میں معافی کا طلبگار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ وقت کا تقاضا ہے، وقت بہت کم ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ بس میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، جس عقیدے سے ہم چلتے آئے ہیں، جس طور طریقے سے ہم آج تک چلتے آئے ہیں، چاہے کرگل کے اندر ہوں، چاہے پورے لداخ ریجن کی بات کریں، یا پورے جموں کشمیر، یا پورے ہندوستان، یا پوری دنیا کی اگر بات کریں، تو ہمیں امام علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ، ان کی ایک ایک چیز پہ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آتا ہے علامہ اقبال کا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو ہمیں ہر شعبے میں، چاہے وہ دینی ہو، کیونکہ دین سے ہمارا گھر چلتا ہے، دین سے ہمارا معاشرہ چلتا ہے، دین سے ہماری عزت ہے، آبرو ہے، دین سے ہم پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، پھر نئی نسل جو ہے وہ آغاز کرتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ گویا ایسا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ جو تا حیات تا قیامت جو ہے وہ جاری رہے گا۔ لیکن ہمیں یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ مصمم ارادے سے مستحکم ہو کے جو ہے وہ چلنا ہے، کیونکہ اس کے سوائے ہمارے پاس زندگی گزارنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے جس کی مثال ہم دنیا میں بھی قائم کرتے ہیں، ان کے طریقوں پہ، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ چل کے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آئندہ نسلیں بھی ہماری اسی پہ چلتی رہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ یہاں پہ کرگل میں کبھی آیا نہیں، پہلے لے آتا رہا ہوں، لیکن کرگل پہلی بار آیا ہوں، تو میں اس سبھا سے، اس انجمن سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دینی اعتبار سے بہت ہی مستحکم اور بہت ہی جوان ہیں۔
जवान का मतलब मेरा उम्र से नहीं है, जवान का मतलब मेरा ये है कि आप हमारे नबियों के या इमामों के बताए हुए तरीक़ों पे किस तरह चलते हैं। तो जो उस पे जितना, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये इंसान का मौका ऐसा है कि जहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो जो जितनी मेहनत करता है इस तरीक़ों पे चलने के लिए वो उतना जवान है। तो मैं इस महफ़िल के, इस अंजुमन के ज़रिए आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, आपको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आप जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ पे बताई हुई बातों पे अमल करते हैं और आने वाली नस्लों को भी तैयार करते हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी तरफ से बाहैसियत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या सीईओ जो भी मेरे से होगा, इंशाअल्लाह मैं उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और काम करूँगा। और मैं इस महफ़िल से, इस मंच से भी आपको बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पे दीनी उलमा जो है वो सोच रहे होंगे कि ये अपनी दुनियावी बातें भी करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा पेशा ही यही है। तो मैं आपको यहाँ से ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे तो इस करगिल में हम, ख़ासकर हमारी जो नौजवान जमात है, ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो यहाँ पढ़ती हैं, बाहर पढ़ती हैं, जो किसी न किसी तरीके से करगिल को वापस जो है वो अपना कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो देंगे। तो हम चाहते हैं कि एक नए करगिल की शुरुआत हो, लेकिन ये शुरुआत आप ही करेंगे। मैं सिर्फ आपकी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, जहाँ आप बोलेंगे मैं उसी तरफ चलूँगा। मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन रोडें आपकी हैं, इरादे आपके हैं, कोशिशें आपकी हैं। तो आपको भी पता है कि ड्राइवर की ज़्यादा मर्ज़ी चलती नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि ये ड्राइवर की ही मर्ज़ी होती है कि कहाँ गाड़ी आहिस्ता चलानी है और कहाँ तेज़ चलानी है और कहाँ हादसात से उसको बचाना है। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह अगर तौफीक दे तो असबाब पैदा हो जाते हैं। बाकी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इस बाअदब और बामुराद मजलिस में अगर मुझसे किसी किस्म की कोई कोताही या गलती हुई है, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ और मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और इंशाअल्लाह किसी और महफ़िल पे, किसी और रूप में इंशाअल्लाह इन्हीं दीनी उलमाओं के साथ दोबारा आपसे मुखातिब होंगे, दोबारा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया डीसी साहब, इस अजीम दिन के मौके पे यहाँ तशरीफ़ ला के बेहतरीन अपना बयान से लोगों का जो नाउम्मीद था वो उम्मीद पर बदल दिया। हम आपका दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद मैं एएसपी साहब को दावत देता हूँ, तकलीफ देता हूँ, आप माइक पे तशरीफ़ लाकर अपने ज़रीन ख्यालात से लोगों को आगाह किया जाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इज़्ज़त उमाब शेखुल शेख जनाब शेख नज़ीर साहब और दीगर जितनी बाअदब हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, जनाब डीसी साहब, मुझे अभी 4-5 दिन हुए हैं, मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं, उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। बड़ा अच्छा मौका मिला आपके दीदार का।
میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں آپ کو نئے سال کی، اور پھر اس بابرکت باسعادت ہستی کے مولود کی جو قیامت تک اور اس کے بعد پیدائش مسیح کے بعد ایک معجزہ تھا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پیدائش کا یقیناً یاد ہوگا، اور عین یہ دوسری پیدائش ہے جس کا انتظام اللہ پاک نے خود کیا۔ ایک دفعہ فاطمہ بنت اسد اماں حضرت علی علیہ السلام کی واپس کر دیا جاتا ہے۔ بڑے لوگ باتیں کم مانتے ہیں کہ چلے جائیں، یہ جگہ یہاں پیدائش کی نہیں ہے۔ دوسری بار جب طواف کے لیے تشریف لاتی ہیں، اسی وقت درد ذہ ہوتی ہے، اور اس خواہش پہ انہوں نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے، اور آنے والے وہ جو واقعات تھے کہ یا اللہ یہ اس کا انتظام فرما، اور پردے کے ساتھ۔ تو ایک عظیم حادثہ پیش آتا ہے کہ دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، اماں اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور 3 دن بعد پھر رؤوسا مکہ تشریف لاتے ہیں، دروازے تالے نہیں کھلتے۔ 3 دن بعد حضور علیہ السلام کہیں باہر تھے اس وقت، جب تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ دروازے کھلتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں ہے اور باہر تشریف لاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کہنے کا مقصد صرف اشارہ ہے کہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں وہ شروع سے واقعات ایسے بنتے ہیں، رونما ہوتے ہیں کہ میسیج دے دیا جاتا ہے دنیا کو کہ یاد رکھنا کوئی عام انسان نہیں آ رہا، جس کا ساری ذمہ داری خود التزامات اللہ پاک اٹھا رہا ہے۔ اور پھر وہ علی مرے ہوئے جسم کے اندر جب یا علی کا نعرہ لگتا تو خون دوڑ پڑتا ہے، چاہے اندر ہو نہ ہو۔ فاتح خیبر، دنیا لگی کچھ نہیں، پھر جب اللہ کے شیر کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ نے وہ سارا دیکھا۔ اور ہجرت کی رات فرماتے ہیں مولا علی کہ میں زندگی میں کبھی اتنے سکون سے نہیں سویا جتنا اس رات سویا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میرے نبی نے فرما دیا تھا علی کل تم یہ امانتیں تقسیم کر کے ہمارے ساتھ مل جانا، اور مجھے یقین تھا اس رات موت نہیں آ سکتی کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا ہے کل تم امانتیں تقسیم کر کے آنا۔ علی کا یقین دیکھو علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقت زیادہ نہیں ہے، ڈی سی صاحب کو کہیں اور بھی جانا ہے، کہیں موقع ملا بات کریں گے۔ بہرحال دور حاضر کے اندر ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیا صرف زبان کی حد تک یا عمل کی حد تک؟ یقیناً عمل کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ایک قول علی علیہ السلام مشعل راہ ہے قیامت تک، اور نوجوان نسل، بچے بچیاں گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر ان تعلیمات کو اگر ہم اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی قوم کو کبھی بھی ہزیمت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش پاک و مشعل راہ بنا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی ملی، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط جملہ تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.